السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج کا جو میرا موضوع ہے جس میں مجھے بیان کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے وہ ہے مرجعیت۔ لفظ مرجعیت رجع سے نکلا ہوا ہے اور رجع اس کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو واپس آنا اور پلٹنے کی معنی دیتا ہے۔ اب میرا موضوع مرجعیت تجربہ قرآن و احادیث سے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سورہ نحل آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اب اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ بارہا قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یسألونک، اے لوگو سوال کرو، کس سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ تمام احادیث و روایات جو ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرجعیت کو بیان کر رہی ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ جو ہے اللہ کی کتابوں کے معلم ہیں، جن کے بارے میں خود خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی معلم ہے اللہ کی کتابوں کے اور تعلیم دیتے ہیں حکمت کی۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے کہ امر اور نہی میں بھی محمد مصطفیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ نَهَاكُمْ فَانْتَهُوا عَنْهُ، جو نبی تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ اب دیکھیں اس آیت میں خداوند متعال واضح کر رہا ہے، اور یہ آیت گواہ ہے کہ خداوند متعال نے انسانوں میں سے ایک بہترین فرد کو ہمارے لیے مرجع قرار دیا اور ان کی تقلید ہم پر واجب قرار دی۔ اللہ نے اس طرح واجب قرار نہیں دی، اللہ نے ان کی پیروی کے لیے علت بیان کی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا اللَّهَ حَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اے ایمان والو اس حق کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب اس نبی نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو وحی کے بغیر نہیں بات کرتا، وہ نبی فرما رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قدر گراں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری اہل بیت اطہار۔ اب اہل بیت اطہار میں سے جب وقت غیبت صغریٰ امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کا آیا تو لوگوں نے سوال کیا، نواب اربعہ کو خط لکھا کہ جب ہمیں مسئلہ پیش آئے تو امام زمانہ جو غیبت میں ہے تو ہم کس سے اس کا سوالوں کا جواب پوچھیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف نے کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 18 میں امام نے اس خط کے جواب میں فرمایا اے لوگو، جب تمہیں مسئلے دنیا کے گھیر لیں تو ان کا حل جاننے کے لیے ہمارے راویان احادیث کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ اب دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف جن کی بارے میں خود بیان کر کے جائیں وہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہو سکتی۔ ان کے فقہا کے بارے میں ہمارے آغا خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم سے روایت کرتے ہیں کتاب البیع میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا الفقہاء حصون الاسلام، مراجع جو ہیں وہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے مراجع کا تعارف نہیں صرف کروایا، رسول نے صرف نہیں کروایا، امام زمانہ نے بھی کروایا، امام نے بھی کروایا، اللہ نے بھی کروایا۔ اب دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں علی کی بیٹی جو زینب کبریٰ ہے، جو فاتح شام بی بی ہے، جو عالمہ غیر معلمہ بی بی ہے، کیا اس وقت بی بی کو سوال کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا بی بی نہیں جانتی تھی کہ جب کسی عورت کی جان خطرے میں ہو تو اس پر پردہ ساقط ہو جاتا ہے؟ لیکن جب کربلا کا میدان ہے، شام غریبہ کا ٹائم آیا ہے، سارے خیمے جلائے گئے، آخری خیمہ بچا، بیویوں نے سوال کیا اے علی کی بیٹی اب ہم کہاں جائیں؟ تو بی بی زینب نے کیا جواب دیا؟ آؤ ہم وقت کے امام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں رجوع کرنا ہی ان کی طرف تھا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا، بی بی یہ کہہ سکتی تھی، جن کو سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، بی بی یہ کہہ سکتی تھی میں بیٹا سجاد سے پوچھتی ہوں، میں اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہوں۔ نہیں، یہاں پہ بی بی نے مرجعیت کو ترجیح دی، آؤ وقت کے امام سے پوچھتے ہیں، آؤ ہادی برحق سے پوچھتے ہیں جو اس وقت کے ہدایت کے رہنما تھے۔ اب دیکھیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق
ایسے مکتب فکر سے ہے کہ جن کے مجتہدین، جن کے مراجع صرف ممبر و مسجد تک محدود نہیں، ہر میدان میں پیش قدم رہتے ہیں، جہاد کا صرف فتویٰ نہیں دیتے، خود بھی جہاد کرتے ہیں، امام حسین کے غموں پر صرف روتے نہیں ہیں، امام حسین پر اپنا جان و مال قربان کرتے ہیں۔ اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ایسے مجتہدین، ایسے مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔